ابو وفا شیرازی یہ نقل کرتے ہیں کہ جب کئی دن گزر گئے اور آخری قتل کی رات آئی، میں بڑا پریشان، میں بڑا گھبرایا، میں اس فکر میں کہ اب کروں تو کیا کروں۔ بہت دیر تک رویا، پیغمبر کے حوالے سے دعا مانگتا رہا۔ رات کو سویا تو خواب میں پیغمبر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اے شخص تیری کیا حاجت؟ میں نے اپنی حاجت بیان کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تاخیر کے بعد میری حاجت کو پورا کرنے آئے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ سن، تو اگر اس طریقے سے اپنی حاجت کو طلب کرتا کہ جو خدا نے مقرر کیا ہے تو تیری حاجت جلدی پوری ہو جاتی۔ یہ گھبرا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ کیا طریقہ ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ یاد رکھ، اگر کبھی تجھے آخرت کے بارے میں کوئی دعا مانگنا ہے، آخرت کا عذاب دور ہو جائے، آخرت چین اور آرام سے ملے، آخرت میں جنت ملے، آخرت کے بارے میں کوئی دعا مانگنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ اور میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کے حوالے سے دعا مانگ، خدا بالفور تیری اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگر کبھی کسی ظالم سے انتقام لینا تو اس وقت میرے چچا کے بیٹے امیر المومنین کے حوالے سے دعا مانگ۔ یہ تو ہمارا جملہ ہے، پیغمبر نے نام لیا، میرے چچا کے بیٹے کے حوالے سے دعا مانگ، خدا فوراً تیرے ظالم سے انتقام لے گا۔ ابو وفا شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیغمبر کو روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان کے اوپر تو خود اتنے مظالم ہوئے، ان کے گلے میں رسی باندھی گئی، انہیں گلیوں میں گھمایا گیا، ان کی گلی کے اندر لکڑیاں لا کر مکان کو آگ لگائی گئی، ان کی بیوی کے اوپر مظالم کیے گئے، ان کے حق کو چھینا گیا، انہوں نے اپنے ظالم سے انتقام نہ لیا، میرے ظالم سے انتقام لیں گے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا تو نہیں جانتا، یہ تو میرا اپنے بھائی سے ایک عہد تھا جسے میرے بھائی نے پورا کیا اور اس عہد کی وجہ سے اپنے ظالم سے انتقام نہ لیا، ورنہ تو دیکھتا کہ کس طریقے سے وہ اپنے ظالم سے بھی انتقام لیتا ہے۔ بہرحال جب کبھی ظالم تیرے اوپر ظلم کرے اور تجھے انتقام لینا ہو تو ہمیشہ میرے چچا کے بیٹے کے حوالے سے دعا مانگ، اور کبھی اگر بادشاہ یا شیطان کی برائی سے محفوظ رہنا ہے تو ہمیشہ، اب ہمارے الفاظ، ہمیشہ چوتھے امام کے حوالے سے دعا مانگ، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا رہے تو ہمیشہ پانچویں اور چھٹے امام کے حوالے سے دعا مانگ۔ اسی طرح اگر تو یہ چاہتا ہے کہ علم میں اضافہ ہو تب بھی پانچویں اور چھٹے امام کے حوالے سے دعا مانگ، اور اگر تو گھر میں خیریت و عافیت سے رہنا چاہتا ہے تو ساتویں امام کے حوالے سے دعا مانگ، اور اگر سفر میں خیریت اور عافیت سے رہنا چاہتا ہے تو آٹھویں امام کے حوالے سے دعا مانگ، اور اگر رزق میں برکت و وسعت و کشائش چاہتا ہے تو نویں امام کے حوالے سے دعا مانگ، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھے عبادت کی توفیق دے، ایک وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے مگر اس کا دل اسے نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا، انسان سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے مگر نہیں چل پاتا، وہ وسوسے کی کیفیت، وہ شیطان کا وسوسہ۔ تو اگر کبھی تو یہ چاہتا ہے کہ رشتہ داروں کے، دوستوں کے حق کو ادا کرے اور عبادت کی توفیق کی دعا چاہتا ہے تو 10ویں اور 11ویں امام کے حوالے سے ہم ہمیشہ اپنی دعا کو مانگ، اور اگر کبھی تلوار تیری گردن پہ پہنچ جائے، اور یہ کہہ کر ابو وفا شیرازی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی گردن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر گردن پہ کبھی تلوار پہنچ جائے اور اتنی بڑی کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس وقت میری نسل میں جو قائم ہے اس کے حوالے سے دعا مانگ، خدا فوراً تیری دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ طریقہ دعا ہمیں بتایا گیا۔ يا صاحب السماء